وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم نماز میں قصر یعنی کمی کر لو، خصوصاً اگر تمہیں خوف ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے۔ یقیناً کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں، اور جب آپ ان میں موجود ہوں پھر آپ ان کے لیے نماز قائم کریں تو چاہیے کہ ان میں سے ایک گروہ اپنے ہتھیار لے کر آپ کے ساتھ جماعت کے لیے کھڑا ہو جائے، پھر جب وہ سجدہ کر چکیں تو چاہیے کہ وہ تمہارے پیچھے آ جائیں، اور دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی وہ آگے آ جائے، پھر وہ آپ کے ساتھ نماز ادا کرے اور وہ اپنا بچاؤ اور اپنا اسلحہ پکڑے رکھیں۔ جن لوگوں نے کفر کیا وہ تو چاہتے ہیں کہ کاش تم اپنے اسلحے اور اپنے ساز و سامان سے غافل ہو جاؤ تو وہ تم پر یکبارگی حملہ کر دیں، اور اگر بارش کی وجہ سے تمہیں کوئی تکلیف ہو یا تم بیمار ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنا اسلحہ اتار کر رکھ دو اور اپنا بچاؤ لیے رکھو، بے شک اللہ نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ پھر جب تم نماز پوری کر چکو تو اللہ کو یاد کرو کھڑے، بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر یعنی لیٹے ہوئے۔ پھر جب تمہیں اطمینان ہو جائے تو نماز ادا کرو، بے شک نماز مومنوں پر مقررہ اوقات میں فرض ہے، وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے۔ یہاں سفر میں نماز قصر کا حکم ملتا ہے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کی زبان سے حضر میں یعنی گھر پر 4، سفر میں 2 اور خوف میں 1 رکعت فرض کی ہے، یعنی جنگ کے موقع پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں سنتیں ادا نہیں کرتے تھے، یعنی فرض نماز سے پہلے یا بعد کی، البتہ وتر
اور فجر کی سنتیں کسی حال میں نہیں چھوڑتے تھے، سفر میں بھی پڑھا کرتے تھے۔ صحابہ میں سے ابو بکر، عمر اور ابن عمر رضی اللہ عنہم کا اسی پر عمل تھا۔ مسافر اگر کسی مقیم کے پیچھے نماز پڑھے گا تو قصر نہیں کرے گا، یعنی امام اگر حاضر ہے، یعنی وہ مسافر نہیں، وہ 4 رکعتیں پڑھا رہا ہے تو یہ نہیں کہ پیچھے والا 2 پڑھ کے سلام پھیر دے، اس کو 4 ہی پڑھنی ہوگی۔ لیکن اگر امام مسافر ہے اور پیچھے پوری پڑھنے والے ہیں تو امام سلام پھیر دے گا لیکن پیچھے والے اپنی نماز پوری کریں گے۔ قصر نماز اللہ کی طرف سے صرف خوف کے ساتھ مقید نہیں کہ جہاں خوف ہو وہاں قصر کر لو ورنہ نہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے سوال کیا، کیا وجہ ہے کہ لوگ ہر سفر میں قصر کر رہے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ حکم خوف کے ساتھ بیان کیا؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، خود مجھے بھی اس سے تعجب ہوا تھا اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا یہ ایک صدقہ ہے جو اللہ نے تم پر کیا ہے، لہٰذا تم اس کا صدقہ قبول کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ گئے تو مکہ میں قصر نماز ادا کی اور آپ کو کسی قسم کا کوئی خوف نہیں تھا۔ حج کے موقع پر بھی 19 دن کا سفر تھا آپ کا اور 19 دن ہی قصر کرتے رہے۔ اور پھر یہ کہ نماز کو وقت کی پابندی کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ نماز کو اس کے وقت سے فوت کرنا ایسا ہی ہے جیسے رمضان میں روزے کو فوت کر دینا، یعنی روزہ نہ رکھنا، کہ آپ مثلا رمضان کا روزہ رمضان میں نہ رکھیں بغیر کسی وجہ کے، اور رمضان کے بعد کہ وہ میں فلاں روزہ رکھ ایسے ہی چھوڑ دینا۔ تو نماز اس کے وقت کے اندر ادا کرنی چاہیے، تب وہ ادا ہوتی ہے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے یعنی سویا رہ گیا انسان، یا مثلاً اس کی سرجری تھی اور اسے بے ہوش کیا گیا تھا، تو جب وہ ہوش میں آئے گا تو اس کو قضا پڑھ لے گا۔ اور تم دشمن قوم کی تلاش میں کمزوری نہ دکھاؤ، اگر تم تکلیف اٹھاتے ہو تو یہ بھی تکلیف اٹھاتے ہیں جیسا کہ تم تکلیف اٹھاتے ہو، اور تم اللہ سے وہ امید رکھتے ہو جو یہ نہیں رکھتے، اور اللہ بہت علم والا خوب حکمت والا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا۔ بے شک ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ کتاب نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے آپ کو سجھایا ہے، اور آپ خیانت کاروں کی طرف سے جھگڑا کرنے والے نہ بنے، یعنی خیانت کرنے والوں کی طرفداری سے بچیں چاہے وہ آپ کے قریبی ہی کیوں نہ ہو، اور اللہ سے بخشش مانگیے، بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور آپ ان لوگوں کی طرف سے جھگڑا نہ کیجیے جو اپنے آپ سے خیانت کرتے ہیں، بے شک اللہ بہت خیانت کرنے والے
سخت گناہگار سے محبت نہیں کرتا، یعنی ایسا شخص اللہ کی محبت سے محروم ہو جاتا ہے۔ دوسروں کے ساتھ خیانت کرنے سے وبال خود اپنی جان پہ آتا ہے، انسان خود ہی پھنستا ہے۔ تو خیانت کرنے سے ہر حال میں بچنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے محبت نہیں کرتا، ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا۔ یہ لوگوں سے تو چھپ سکتے ہیں مگر اللہ سے نہیں چھپ سکتے، اور وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جب یہ راتوں کو ان باتوں پر مشورے کرتے ہیں جن سے وہ راضی نہیں ہوتا، اور جو عمل بھی یہ کرتے ہیں اللہ ان سب کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اللہ کی رضا ہمیشہ پیش نظر رہنی چاہیے اور ان باتوں کو چھوڑ دینا چاہیے کہ جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہوں۔ لوگوں کو راضی کرنے میں اپنی زندگی خراب نہ کریں، اللہ راضی ہو گیا تو لوگ خود ہی راضی ہو جائیں گے۔ ہاں، تم ہی وہ لوگ ہو جنہوں نے دنیا کی زندگی میں ان کی طرف سے جھگڑا کیا، تو قیامت کے دن ان کی طرف سے کون اللہ سے جھگڑا کرے گا یا کون ان کا وکیل ہوگا؟ اور جو کوئی برا عمل کر بیٹھے یا اپنی جان پر ظلم کر لے پھر وہ اللہ سے بخشش مانگے تو وہ اللہ کو بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا پائے گا۔ اور جو کوئی گناہ کماتا ہے تو بے شک وہ اپنے ہی خلاف کماتا ہے، اور اللہ بہت علم والا، خوب حکمت والا ہے۔ جو کوئی گناہ کماتا ہے وہ اپنے ہی خلاف کماتا ہے، یعنی وہ اسی کے خلاف جائے گا۔ اللہ کے حق میں کوئی نافرمانی ہو جائے یا بندوں کے حق میں کوئی زیادتی ہو جائے، اس کا حساب رکھیں، اس پر توبہ کریں، اور اگر ہو سکے تو خاص نفل پڑھ کر توبہ کریں، تہجد کے وقت استغفار کریں۔ ہر وہ بات جو ہمارے منہ سے نکلی ہے وہ لکھی ہوئی ہے، جو ہم نے لوگوں کے منہ پر ان کو تنگ کیا اور کچھ کہا، اور جو ان کے پیچھے ہم نے کہا۔ لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہی رجوع کرنے سے، استغفار کرنے سے، اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنے سے حالات درست ہو جاتے ہیں۔ یونس علیہ السلام کی مثال ہم سب کے سامنے ہے کہ کس طرح انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کی پاکی بیان کی اور اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ لا الہ الا انت سبحانک، پاک صرف تو ہے، لا تزکوا انفسکم، میں تو پاک نہیں ہوں، میرے اندر تو غلطیاں ہیں اور میں ان کا اعتراف کرتی، انی کنت من الظالمین، میں ہی ہمیشہ ظلم کرتی۔ تو کوئی ایسا گناہ جس سے کسی دوسرے کو نقصان پہنچے یا خود کو نقصان پہنچے، دونوں سے توبہ کرنی چاہیے، اور گناہوں کے برے نتائج سے بچنے کے لیے، مزید مشکلات میں پڑنے سے بچنے کے لیے توبہ کا راستہ کھلا ہے۔ اور جو کوئی کسی خطا یا گناہ کا ارتکاب کرے پھر وہ کسی بے گناہ پر اس کا الزام لگا دے، یعنی غلطی اپنی ہو اور ذمے کسی اور کے کر دے، تو یقیناً اس نے بہت بڑے بہتان اور کھلم کھلے گناہ کا بوجھ اٹھا لیا۔ کسی بے گناہ شخص پر تہمت لگانا بہتان کہلاتا ہے، مثلاً کسی امین شخص پر خیانت کا الزام لگا دینا، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ کسی سچے انسان کو جھوٹا کہنا، یہ بھی الزام لگانا ہے، اور کسی دوسرے پر گناہ کا الزام لگانا گناہ کرنے سے بھی زیادہ برا ہے۔ ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔
اور اگر آپ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ان منافقین میں سے ایک گروہ نے آپ کو بہکا دینے کا ارادہ کر لیا تھا، مگر اصل میں تو یہ اپنے آپ ہی کو گمراہ کرتے ہیں اور یہ آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتے۔ اور اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل کی اور آپ کو وہ سکھایا جو آپ جانتے نہ تھے، اور آپ پر اللہ کا فضل بہت بڑا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب و حکمت عطا فرمانا اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل اور احسان تھا۔ آپ کو صرف کتاب نہیں ملی بلکہ حکمت بھی ملی، اور حکمت کیا ہے؟ آپ کی حدیث۔ اور پھر آپ کو وہ سکھایا جو آپ جانتے نہ تھے، یعنی آپ عالم الغیب نہیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے، آپ کے پاس جو بھی علم آیا وہ اللہ کا سکھایا ہوا ہے۔ ان کی اکثر سرگوشیوں میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی سوائے اس شخص کے جو صدقہ کرنے یا نیکی کرنے یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کا حکم دے، اور جو کوئی اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے ایسا کرے گا تو ہم ضرور اسے اجر عظیم سے نوازیں گے۔ دوسروں کے درمیان صلح کروانا بہت بڑی نیکی ہے۔ لوگوں کے جھگڑے ختم کرانا، آپس میں تعلقات کو بحال کرانا عظیم الشان اجر کمانے کا ذریعہ ہے۔ اوزاعی کہتے ہیں کوئی قدم اٹھانا اللہ کو اس سے زیادہ محبوب نہیں جو دو جھگڑے ہوئے انسانوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے قدم اٹھایا جائے۔ پس جو دو آدمیوں کے درمیان صلح کراتا ہے اللہ جہنم سے اس کی برات لکھ دیتا ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق نماز، روزے، صدقے خیرات سے بھی بڑی نیکی ہے لوگوں کے درمیان صلح کروانا۔ بعض اوقات دو لوگ آپس میں خود نہیں صلح کر سکتے، کسی تیسرے کو بیچ میں آنا ہوتا ہے، اور میاں بیوی کا جھگڑا ہو تو حکمن من اہلہ و حکم من اہلہا، دو پھر لوگ ہونے چاہیے، صلح کرانے والا ایک نہیں دو ہوں، جو کسی کی طرفداری نہ کریں، دونوں کی بات صحیح طور پر سن کر صحیح فیصلہ کریں اور ان کو سمجھائیں۔ خالی فیصلہ کر دینے سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا کہ تم سچے اور تم جھوٹے، تم صحیح اور تم غلط، تم ظالم اور تم مظلوم، کیونکہ دونوں طرف سے کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے، تالی ایک ہاتھ سے نہیں بچتی۔ اس لیے قرآن نے جو طریقہ بتایا ہے وہ انسانوں کے لیے امن اور سکون سے رہنے کا ذریعہ ہے۔ جھگڑوں کو لٹکتے نہیں چھوڑ دینا چاہیے، ان کو ایک طرف کرنا چاہیے، یا پھر انسان صلح کر لے اور یا پھر انسان اپنا رستہ الگ کر لے۔ اور جو شخص ہدایت واضح ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت کرے اور مومنوں کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے کی پیروی کرے تو ہم اسے اسی طرف پھیر دیں گے جدھر وہ پھر گیا، اور ہم اسے جہنم میں جلائیں گے، اور وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ یہاں مومنین کے راستے سے مراد صحابہ کرام کا راستہ ہے، یعنی قرآن و سنت کے علاوہ صحابہ کا طرز زندگی، ان کا لائف سٹائل، اس کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے اور ان کے طریقوں پر چلنا چاہیے، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے سب سے پہلے پیروکار تھے، اور ان کے عمل آپ کی زندگی میں ہوئے اور آپ نے ان کو اپروو کیا۔ جہاں کوئی غلطی تھی اس کی اصلاح کر دی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنا اور صحابہ کے رستے سے ہٹنا یہ گمراہی کا سبب ہوتا ہے جس پر انسان کی پکڑ ہو سکتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم نے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے، اور جس نیت سے پڑھا ہے اللہ ہماری وہ ساری نیتیں بھی پوری کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ